أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں انسان کے آخرت کے مسائل کے حل کے ساتھ ساتھ دنیا کے مسائل کا حل بھی موجود ہے، اور انسان کے مسائل دنیوی اعتبار سے کئی قسم کے ہوتے ہیں. جسمانی اعتبار سے مسائل ہوتے ہیں، بیماری ہے، تکلیف ہے. اسی طرح سے معاشی اعتبار سے مسائل ہوتے ہیں، فائنینشیل پرابلمس. اسی طرح سے سماجی مسائل ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر جھگڑے فساد اور بہت ساری خون خرابی. اور اسی طرح سے اخلاقی مسائل ہوتے ہیں، لوگوں کے اندر بگاڑ اور بری عادتیں اور برا سلوک. بہت سارے مسائل چاہے وہ فرد کے ہوں، خاندان کے ہوں یا سماج کے مسائل ہوتے ہیں. ان تمام مسائل کا حل اسلام میں ہے. موجودہ دور میں خاص طور سے ایک اور مسئلہ لوگوں کے سامنے آیا ہے، اور وہ مسئلہ انسان کی ذہنی پریشانیاں، اس کے سائیکولوجیکل پرابلمس، سٹریس، انگزائٹی، ڈپریشن. اس طرح کے الفاظ عام طور سے آج ڈاکٹرز استعمال کرتے ہیں. لہٰذا ایک انسان کے لیے دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ایک عام انسان دنیا کی دوڑ دھوپ میں، گھر کے تعلقات کے اعتبار سے، آفس میں، اسکول میں، کالج میں، اور اسی طرح سے زندگی کے دوسرے معاملات میں اس پریشانی سے دوچار ہے. اس کو سکون نہیں ہے. اس کی وجہ سے کوئی گولیاں کھا رہا ہے نیند کی، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہو رہا ہے، کوئی قتل کر رہا ہے، کوئی خودکشی کر رہا ہے، کوئی کچھ اور کر رہا ہے. ساری چیزوں کے پیچھے یہی وجہ دکھائی دیتی ہے کہ لوگوں کی زندگی میں سکون نہیں ہے. ایک انسان جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کی زندگی میں سکون ہے، کامیاب ہے، خوش ہے. اور ایک وہ انسان ہے جس کی زندگی میں سب کچھ ہے لیکن اس کے دل میں سکون نہیں ہے. تو سب کچھ پا کے بھی ایسا انسان ناکام ہے، اس لیے کہ وہ ان ساری چیزوں کو واقعی انجوائے نہیں کر پاتا ہے، وہ خوش نہیں رہ پاتا ہے. تو چیزوں کا ہونا یا نہ ہونا یہ انسان کے لیے اصل کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی یہ ہے کہ ایک انسان جو کچھ اس کے پاس ہے اس میں سکون سے خوشی خوشی جی کے دنیا سے چلا جائے. اسلام ایک انسان کو اس لائق بناتا ہے کہ وہ چیزوں سے ہٹ کے صرف اپنے اندر خوشی پیدا کر سکے. اس کی خوشی چیزوں پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہو، بلکہ وہ واقعی خوش رہنا جانتا ہو. وہ ذہنی غذا اس کے پاس اتنی ہو کہ وہ اس غذا کی بنیاد پر اپنی روح کو ترقی دے کے اس مقام پر پہنچا دے کہ وہاں پر اس کو کسی اور چیز کی حاجت نہ ہو، وہ خود خوش رہ سکتا ہو. لہٰذا یہ کیا اصول ہیں اور کیا وہ ہدایت ہیں اور کیا وہ مسائل ہیں، کیوں ایک انسان پریشان ہوتا ہے، کیوں ایک انسان ذہنی طور پر فکر اور غم اور رنج و الم اور اسی طرح سے ڈپریشن، انگزائٹی اور نہ جانے کتنے الفاظ ہیں، ان تمام الفاظ اور ان چیزوں کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، وہ کیا کیا اسباب ہیں. پچھلے درس میں کچھ اسباب ہم نے دیکھے تھے، آج اس سے آگے بڑھتے ہوئے کچھ اور باتیں ہم لوگ دیکھیں گے. ذہنی سکون کو خراب کرنے والی ایک چیز گناہ ہے. بظاہر گناہ لذت والا ہوتا ہے، لیکن وقتی لذت اور بعد میں ہمیشہ کی مشقت. نیکی اور گناہ میں ایک فرق ہوتا ہے، اور جو بنیادی فرق ہے، نیکی ابتدا میں تکلیف ہوتی ہے لیکن بعد میں سکون اور راحت کا ذریعہ بنتی ہے، اور اس کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے. گناہ کرتے وقت میں لذت ہوتا ہے، لیکن گناہ ختم ہونے کے بعد زندگی بھر کے لیے دکھ بن جاتا ہے. لہذا ایک انسان جو وقتی لذت چاہتا ہے اس کے لیے گناہ ہے، اور ایک انسان جو ابدی لذت چاہتا ہے اس کے لیے نیکی ہے. گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان گناہ کرنے کے وقت میں لذت پر نگاہ رکھتا ہے، اس کے معال کو نہیں دیکھتا ہے، اس کے انجام کو نہیں دیکھتا ہے. لیکن جب گناہ ہو جاتا ہے اور آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے بعد اس کی جب لذت والا لیول، وہ لیئر اس کا ہٹ جاتا ہے، تو دوسرا لیئر ہوتا ہے ملامت کا. وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، میں نے کیوں ایسا کیا،
کسی کو گالی دے دی، کسی کو بدتمیزی کسی سے کی، کسی کا مال چھینا، کچھ خیانت کی، یا اس کے علاوہ نگاہ کی حفاظت اور اس طرح کی جتنی جو بھی چیزیں ہیں اس میں غلطی ہوگی، گناہ ہو گیا۔ اب گناہ کرنے کے بعد آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا حصہ رکھا ہے کہ جو اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا ہے۔ کوئی نہیں دیکھا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، گناہ میں کوئی دیکھے نہ دیکھے آدمی خود جان رہا ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا، وہ باقی اس کو کسی عدالت میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، اس کو کسی اور ترازو میں تلنے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی اپنے اندر اپنی ترازو میں اپنے آپ کو تول کے وہ تو غلط ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے آدمی بھاگ نہیں سکتا ہے۔ کوئی آدمی باہر ہے، آپ کو بار بار کہتا ہے تم غلط ہو، آدمی کہے کہ اس سے ملنا ہی نہیں، کیوں؟ جب بھی ملو مجھ کو غلط کہتا ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا ہی نہیں، میں کسی اور راستے سے جاؤں گا، میں کسی اور مجلس میں جا کے بیٹھوں گا، جان چھوٹی۔ لیکن آپ اپنے آپ سے کیسے بھاگیں گے؟ آپ اپنے آپ سے نہیں بھاگ سکتے۔ گناہ کی دنیاوی سزا یہ ہوتی ہے کہ انسان کو ملامت کے مسلسل دور سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے، الا تقسم بالنفس اللوامہ۔ سورہ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے النفس اللوامہ کی قسم کھائی ہے، میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر یہ رکھا ہے تاکہ اس کے اندر سینس آف جسٹس رہے، اس کے اندر سینس آف رائچسنس یا سینس آف سن اس کے اندر رہے، اس کو معلوم پڑے میں غلط کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، اس کو اندر سے محسوس ہوتا ہے کہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں، وہ اپنی ترازو میں کھوٹا ثابت ہوتا ہے گناہ کی وجہ سے۔ اور یہ دنیاوی سزا ہے، ابھی قیامت آئی نہیں ہے۔ اور اس سے بڑھ کے سزا کیا ہوگی کہ ایک انسان ایک گناہ کرے 5 منٹ کا اور اس کے لیے 5 گھنٹے تک بلکہ کبھی 5 سال تک بھی پریشان ہے۔ کبھی کبھی گناہ انسان کے ساتھ ایسا چمٹ جاتا ہے کہ زندگی بھر اس کو چین سے رہنے نہیں دیتا ہے۔ کسی آدمی نے مسجد کے معاملے میں خیانت کر دی، اب یہ چھوٹی بات نہیں، اب معاشرے کی بے عزتی ایک الگ بات ہے، لیکن خود اس کے دل کے اندر وہ بات بار بار اس کو کھائے گی، تو نے اللہ کے گھر میں خیانت کی۔ اب واپس سے اس کو وہ ریوائنڈ نہیں کر سکتا ہے، واپس سے اس کو چینج نہیں کر سکتا، وہ ہو گیا۔ کسی نے کسی کو قتل کیا، کسی نے زناکاری کی، کسی نے کچھ اور کیا، واپس جا سکتا ہے وہ نہیں جا سکتا ہے، وہ اپنے کیے ہوئے کو واپس سے ختم نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس کیے ہوئے کے انجام کو اس کو ساتھ میں بوجھ اس کا پیٹ پہ لے کے زندگی پر گھومنا پڑے گا۔ وہ جو گناہ کا بوجھ ہے وہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے، وہ برابر اس کی پیٹ پر لدا رہتا ہے زندگی بھر۔ تو یہ گناہ ہے جو آدمی کو چین سے جینے نہیں دیتا ہے۔ لہذا آدمی کو اگر دنیا میں خوش رہنا ہے، سکون سے جینا ہے، تو اس کے لیے ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ وہ گناہوں سے بچے۔ گناہ بھی لوگوں کے سکون اور چین کو خراب کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہماری رہبری کرتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ کیا حدیث ہے؟ وَالْإِثْمُ، اسم کے معنی ہوتے ہیں گناہ۔ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، حَاكَ اس کو کہتے ہیں آسیلیٹ ہونا، یا کیا کہیں گے انگلش میں اس کو، دل کے اندر کھٹکتا رہنا۔ ایک انسان کے دل میں وہ بات کھٹکتی رہے، بار بار اس کو جو ہے ایک جگہ اس کو سکون سے بیٹھنے نہیں دے، اندر اس کے بار بار دل مچلتا رہے کہ کچھ غلط کیا ہے، اس کو بار بار دل ملامت کرتا رہے کہ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، گناہ وہ چیز ہے جو تیرے دل میں کھٹکتی رہے۔ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور اس بات کو بالکل بھی پسند نہ کرے کہ لوگوں کو بات معلوم ہو جائے۔ یعنی گناہ کا ڈیفینیشن ایک اسلامی اعتبار سے الگ ہے، جانتے بوجھتے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنا یہ گناہ ہے، لیکن گناہ کا ایک یونیورسل آپ اس کا احساس دیکھیں، چاہے وہ اسلام میں ہو یا نہ ہو۔ ایک آدمی کو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فطرتاً اس کے دل میں ڈالی گئی ہے۔ کسی بوڑھے آدمی کو راستے پہ کوئی مار رہا ہے تو کوئی آدمی اس کو نہیں کہے گا ہو سکتا ان کی شریعت میں ایسا ہو، کوئی نہیں کہے گا۔ یہ یونیورسل چیز ہے کہ ہر انسان یہ جانتا ہے کہ کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، یہ سارے انسان مانتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں
کہ آدمی کے اندر سے محسوس ہوتا ہے کہ غلط ہے اور آدمی اس پر چین نہیں پاتا ہے، اس کا چین خراب ہو جاتا ہے، اس کا سکون خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ گناہ میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ انسان سے اس کا سکون چھین لیتا ہے۔ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، گناہ وہ ہے جو تیرے جی میں کھٹکتا رہے، کھٹک رہے، اس کو سکون نہیں ہو، اطمینان نہیں ہو، کبھی اس پر وہ سیٹل نہیں ہو، نہیں اندر سے نہیں کرنا چاہیے، اس پہ اطمینان کبھی انسان کو نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ داخلی، یہ انٹرنل چیز ہے، ایکسٹرنلی کیا ہے، باہر خارجی طور پر کیا ہے، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور تو اس بات سے ڈرے کہ کہیں لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے۔ تو آدمی کو اس بات کا ڈر ہونا بھی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے اس کو ملامت ہوگی، لوگوں نے بہت غلط کام کیا تو ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر گناہ کے بارے میں آپ نے بتایا۔ تو یہ دونوں چیزیں آدمی کا سکون خراب کرتی ہیں۔ مثلا کوئی آدمی چوری کر رہا ہے، آدمی اندر سے اس کو ہوگا چور، اکیلے میں کوئی آدمی گاڑی میں جا رہا ہے، ٹرین میں ہے، اب اس کا جیب میں سے دکھائی دے رہی ہے نوٹ، ابھی کھڑا ہے، اس کے دل میں چوری کی خواہش پیدا ہوئی ہے، واقعی وہ چور ہے، اب ہاتھ ڈالنے کے لیے اس کو اندر سے دل میں یہ ہوگا کہ تو چوری کر رہا ہے، اس کے دل میں وہ بات پیدا ہوگی، اس کو برا لگے گا، اور اس کے بعد اس کو اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو لوگ اس کو ذلیل کریں گے، لوگ اس کی عزت سے اس کو بے عزت کریں گے۔ تو آدمی کو اندر سے یہ بھی ڈر کہیں پکڑا نہ جاؤں، کہیں پکڑا نہ جاؤں۔ کوئی آدمی کوئی بھی غلط کام کرے، بعد میں زندگی بھر اگر وہ سماجی گناہ ہے یا ذاتی گناہ ہے، اس کے دل میں ہمیشہ کھٹکتا رہتا ہے کہ کہیں لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے میں اتنا غلط آدمی ہوں، کئی لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے میں شراب پیتا ہوں، کئی لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے میں اکاؤنٹس میں اپنی طرف سے زیرو کم زیادہ کر دیتا ہوں، کہیں لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے کہ میں ایسا انسان ہوں، میری سوچ ایسی ہے۔ تو ایک گناہ انسان کے سکون کو خراب کرتا ہے، اس کو سکون سے نیند نہیں آتی ہے، وہ بیٹھا بھی ہے تو اس کو ڈر رہتا ہے کہ کہیں میرا گناہ لوگوں میں نہ آ جائے، اور اندر کی تکلیف الگ، اندر سے بار بار کچوں کے لگانے والا تو غلط ہے، تو غلط ہے، تو غلط ہے، ایسا انسان سکون سے نہیں رہ پاتا ہے۔ تو ایک چیز جو انسان کے سکون کو خراب کرتی ہے وہ گناہ ہے۔ اس کے لیے علاج کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ابن ماجہ اور مختلف محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے، امام احمد، ترمذی اور نسائی اور اسی طرح سے ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم اور بیہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے، اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ان المؤمن اذا اذنب، ایک ایمان والا جب گناہ کرتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، اذنب گناہ کرنا، کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، اس کے دل پر ایک کالا نقطہ دھبا لگ جاتا ہے، فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبہ، تین کام اس کو کرنے پڑتے ہیں۔ اگر واپس سے اپنا ہارٹ ریسیٹ کرنا ہے، دل اپنا بالکل صحیح کرنا ہے، تو اس کو تین کام کرنے چاہیے۔ فإن تاب، اگر وہ توبہ کر لے، ونزع، اس گناہ سے باہر نکل آئے، واستغفر، اور استغفار کرے، سقل قلبہ، اس کا دل بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ فإن زاد زادت، اور اگر پھر وہ گناہ میں بڑھے، توبہ کرنے کی بجائے مزید پچھلے گناہ پر اور ایک گناہ کر دے، تو پھر کیا فرماتے ہیں، فإن زاد زادت، اگر وہ گناہ میں بڑھے تو اس کے اوپر دھبا بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس حدیث سے دو باتیں بنیادی طور پر معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ گناہ کا اثر نہ صرف نامہ اعمال میں ہوتا ہے، گناہ کا اثر نہ صرف نامہ اعمال میں ہوتا ہے، بلکہ گناہ کا اثر آدمی کے اپنے دل پر ہوتا ہے، کہ نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا، قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، جنت میں جہنم میں، بات کی بات ہے، وہ تو ہوگا، لیکن دنیا کے اندر بھی اس کا ایک نقصان ہوتا ہے، وہ یہ کہ یہاں گناہ اس کا اثر ہوتا ہے، اور دھیرے 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 وہ جو اثر گناہ کا ہے وہ دل پر چھا جاتا ہے،
لہٰذا ہم گناہ سے اپنے صرف نامے اعمال کو خراب نہیں کرتے ہیں، بلکہ گناہ سے ہم اس چیز کو خراب کرتے ہیں جو ہدایت دینے کا ذریعہ ہے، وہ دل جس میں ایمان، توکل، یقین، اللہ کی محبت، رسول کی محبت اور وہ ساری خیر ہے، اس دل کو ہم بگاڑ دیتے ہیں۔ ایسے ہی جیسے کوئی برتن ہے جس میں ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، اسی برتن میں ہم گندگی ڈالتے ہیں۔ بتائیے جو ہمارا اصل برتن ہے، اس کے ذریعے سے ہماری روحانی غذا کو ملتی ہے، وہ برتن ہی ہم خراب کرتے ہیں۔ لہٰذا اس دل کی صفائی کیسے ہوتی ہے؟ اس دل کی صفائی کے لیے 3 کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1، حدیث میں تینوں ترتیب سے بتایا گئے ہیں۔ فَإِن تَابَ، پھر اگر وہ توبہ کرے فیوچر میں نہیں کروں گا، رجوع کرے، غلط زندگی سے صحیح زندگی کی طرف لوٹے، اللہ سے وعدہ کرے اللہ بہت بڑی غلطی میں نہیں کروں گا، یہ توبہ ہے۔ وَنَزَعَ، اور اس گناہ سے باہر نکلے، اس گناہ سے باہر بھی نکلے، کیونکہ توبہ اس وقت تک کہ صحیح نہیں جب تک کہ آدمی گناہ کو چھوڑتا نہیں۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی مثلا جیسے شراب پی رہا ہو اور کہے اللہ معاف کر اور پی رہا ہے، تو یہ توبہ ہوئی؟ یہ تو مذاق ہوا کہ ایک آدمی اللہ کو یاد کر کے گناہ کرے اور ایڈوانس میں اللہ سے معافی مانگے، لیکن گناہ کرے، اللہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ کرے۔ تو ایسا نہیں ہے، جیسے بعض وہ کہتے ہیں اللہ معاف کرے لیکن ایک بات ہے بری ہے، فلاں کی غیبت ہے، سنو، اللہ معاف کرے بول کر وہ آدمی غیبت کرتا ہے، اللہ معاف کرے کہہ کے وہ عورت غیبت کر رہی ہے، یہ کتنی غلط بات ہے۔ تو گناہ کو چھوڑنا بھی ضروری ہے، یہ نہیں کہ آدمی صرف توبہ کرے، صرف ماضی مستقبل کے لیے کہے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، بلکہ ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اس گناہ کو چھوڑ دے، وَنَزَعَ، چھوڑ دے اس کو، وَاسْتَغْفَرَ، اور استغفار کرے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے ماضی کے لیے، پاسٹ کے لیے۔ تو 3 چیزیں ہوتی ہیں، ماضی، حال اور مستقبل، یا بعض لوگ اس کو مستقبل کہتے ہیں۔ تو تینوں حالتیں ہیں، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر۔ فیوچر کے اعتبار سے پختہ ارادہ کرے نہیں کروں گا، بعد میں کیا ہوگا دیکھیں گے، لیکن اب ارادہ تو یہ ہے کہ نہیں کروں گا۔ 2، اس وقت میں چھوڑ دے، اور پاس میں جو ہوا ہے اے اللہ معاف کر دے، جو بھی کیا غلط کیا۔ تو ماضی کے لیے معافی، حال کے لیے ترک اور مستقبل کے لیے عزم، اس کو یاد رکھیے۔ ماضی کے لیے استغفار، حال کے لیے ترک اور مستقبل کے لیے اپنی طرف سے پختہ عزم کہ نہیں کروں گا۔ یہ 3 کام جب بندہ کرتا ہے تو اس کا دل جیسے پہلے صاف تھا گناہ سے پہلے، اللہ تعالیٰ پھر سے اس کو ویسی صاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ کرے فَإِن زَادَ زَادَتْ، لیکن اگر وہ توبہ کرنے کی بجائے، استغفار کرنے کی بجائے، گناہ چھوڑنے کی بجائے پھر سے اگلی مرتبہ گناہ کر بیٹھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اس دھبے میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، وہ چھوٹا داغ بڑا بن جاتا ہے، چھوٹا داغ دل پر بڑا بن جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے وہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس دل میں خیر کی بات داخل نہیں ہوتی ہے۔ لہذا معلوم ہی ہوا کہ سکون خراب ہونے کی وجہ آدمی کے گناہ ہیں، اور ان گناہوں کا اثر آدمی کے دل پر پڑتا ہے، اور فکر اور غم اور یہ ساری چیزیں آدمی کے دل میں ہوتی ہیں۔ تو اس کو دھونے کے لیے، اس گناہ کے اثر کو نکالنے کے لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ توبہ و استغفار کرے اور اس گناہ کو ترک کرے۔ اس سلسلے میں اگلی چیز یہ ہے کہ جس سے آدمی کو دنیا میں پریشانی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا سکون خراب ہوتا ہے، اچھی خاصی زندگی پریشان ہوتی ہے، اس میں کیا چیز ہے؟ چھٹی چیز اس میں ہے دنیا کی حرص میں غلو۔ دیکھیے دنیا کی حرص بری چیز نہیں ہے، ایک آدمی چاہے کہ اس کے پاس مال و دولت ہو، غلط نہیں ہے۔ ایک آدمی چاہے اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، کپڑے ہوں، لباس ہو، اچھا جاب ہو، کھائے پیے اچھے کھانے، سب کچھ ٹھیک، بینک اس کے پاس اچھا پیسہ گھر میں رکھا ہو تجوری میں، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ مال فی نفس ہی برا نہیں ہے، مال خود غلط نہیں ہے، امیری بری چیز نہیں ہے، امیر ہونا غلط نہیں، مالدار ہونا غلط نہیں ہے، لیکن ایک انسان کا
مال کی دل میں لالچ میں حد پار کر جانا، مال کی طلب میں حد پار کر جانا، یہ پاگل پن کی حد تک مال کا دیوانہ ہو جانا، یہ چیز انسان کی زندگی کو خراب کرتی ہے، اس کے سکون کو خراب کرتی ہے، نہ صرف سکون کو خراب کرتی ہے، اس کے دین کو اور آخرت کو خراب کرتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں کیا باتیں ہیں اور کیا دلائل ہیں جس کی روشنی میں ہم اس کو سمجھیں کہ مال کی حرص کی وجہ سے انسان پریشان ہوتا ہے، کیسے پریشان ہوتا ہے۔ امام ترمذی کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، جس آدمی کی فکر دنیا ہی بن جائے، دنیا ہی اس کی فکر بن جائے، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ فقر کو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ فقر، غریبی، محتاجی، بینکرپسی جس کو آپ کہیں گے میں محتاج ہو جاؤں گا، میرے پاس یہ سب ختم ہو جائے گا۔ تو جو آدمی دنیا ہی کو اپنی فکر بنا لے، اس کا ٹارگٹ، گول، مقصود دنیا ہی ہو، کیا چاہیے آنکھ کھولا نیند میں سے دنیا۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کا زندگی کا مقصد دنیا پانا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، جس انسان کی دنیا ہی فکر بن جائے، اس کی فکر دنیا ہی ہو، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ فقر کو اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فقر کو اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے۔ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، اور اس کے معاملے کو بکھیر دیتا ہے۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور دنیا میں سے اس کو تقدیر سے زیادہ نہیں ملتا ہے، دنیا میں سے وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں سے اس کے پاس اور کچھ نہیں آتا ہے، إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، سوائے اس چیز کے جو اس کی تقدیر میں ہے۔ یعنی یہاں پر جو سیکھنے کی چیز ہے وہ یہ کہ جو آدمی دنیا کو اپنا مقصود بنائے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک ڈر ڈال دیتا ہے۔ وہ ڈر کیا ہے؟ میں غریب ہوا تو، میرے پاس نہیں ہوا تو۔ آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں کہ جن کی فکر یہ ہوتی ہے اگر میرا جاب چھوٹ گیا تو کیا ہوگا، اگر میں ایسے ہی آج مر گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، اگر کل کو میرے پاس پیسے چوری ہو گئے تو کیا ہوگا۔ غریب آدمی سکون سے سوتا ہے، خراٹے لے کے سوتا ہے، سب کو جگاتا ہے، لیکن بہت سے لوگ رات میں بار بار اٹھ کے بالکنی میں آ کے ٹارچ سے دیکھتے ہیں واچ مین سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے۔ یعنی واچ مین کی ذمہ داری پوری نگرانی تھی اور اس کا جواب کیا ہے؟ واچ مین کی نگرانی۔ فرق صرف اتنا ہے، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ واچ مین کو تنخواہ مل رہی بیچ میں کچھ خراٹے لے کے بھی، لیکن اس کو کوئی تنخواہ نہیں مل رہی ہے۔ کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ چور تو نہیں آیا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ پیسہ انسان کو لذت دیتا ہے اور سکون چھینتا ہے۔ پیسہ انسان کو لذت دیتا ہے، ٹھیک ہے بھائی اچھے کپڑے پہنیں گے، اچھا ملے گا، کھانا پینا، گھر، یہ وہ سب، عزت، سٹیٹس، ٹھیک ہے، لیکن آدمی کا سکون چھین لیتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیسہ برا ہے، لیکن پیسے کے بارے میں یہ فکر رکھنا مان چاہیے، مجھ کو دنیا چاہیے، چاہے وہ عہدہ ہو، چاہے وہ روپے پیسے ہوں، چاہے وہ جاگیر ہو، کچھ بھی ہو۔ جب آدمی اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے تو اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے، اس کی سزا دنیا میں ہی ہوتی ہے کہ چونکہ تو نے دنیا کو مقصود بنایا، آخرت کو نہیں، اللہ کو نہیں، دین کو نہیں، تو نے دنیا مال دولت کو اپنا مقصد بنایا، لہذا تیرے دل میں ہم یہ ڈر ڈال دیں گے کہ یہ چھوڑ گئی تو کیا ہوگا، تیرے دل میں ہم یہ فکر ڈالیں گے کہ یہ کھو گیا تو میرا کیا ہوگا۔ تو یہ جو فکر اور یہ جو ڈر ہے بہت سارے مالداروں میں آپ دیکھیں گے، غریبوں میں نہیں۔ عجیب بات کیا ہے، بے فکر کون ہونا چاہیے؟ مالدار، یعنی بہت ہے میرے پاس۔ غریب کیا بولنا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں، کیا ہوتا میرا معلوم نہیں۔ لیکن آپ اکثر دیکھو گے غریب آدمی صبح نکلتا ہے گاڑی لے کے اور پورے گاؤں میں گھوم کے اپنے آم جام نہ جانے کیا کیا بیچتا ہے، گھر پہ آتا ہے کھا پی کے سو جاتا ہے۔ کل کا کیا؟ کل کا کل، کل کا کل، جیسے آج ملا کل جاؤ گا کل ملے گا۔ ٹھیک ہے بھائی تھوڑی بہت فکر ہے، آپ پیسہ آنا چاہیے، اتنا ٹینشن نہیں ہے۔ لیکن بڑے بڑے مالداروں کا آپ دیکھیے
میرا اتنا ہے، اس سال کا اتنا خرچ ہے، میرا اکاؤنٹس میں اتنا ہے، اور یوں ہے کاسٹنگ اور وہ اکاؤنٹنٹ سی اے اور نہ جانے کیا کیا، اتنا میرا پیسہ آیا اتنا گیا اور اس کو اتنا اور کمانا ہے، اور میرا اتنا لیول کے اوپر ہی رہنا چاہیے، نیچے نہیں آنا چاہیے، اتنے پوائنٹ اتنا کم ہو گیا اور سٹاک اتنا ہے اور فلاں اتنا ہے، نہ جانے کیا کیا، سکون اس کا خراب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ زندگی ایک دن جیے گا، اگلا نہیں جیے گا معلوم نہیں، اگلا 1 منٹ میری زندگی والا ہے یا موت کا فرشتہ آ کے کھڑا ہو جائے گا معلوم نہیں، لیکن اتنی فکر دنیا کی ہو جاتی ہے کہ آدمی اپنا سکون خراب کر لیتا ہے۔ ایک ایسی زندگی کے لیے آدمی کیوں اپنے سکون کو خراب کرے جس کا کوئی بھروسہ نہیں، جس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث سے مزید معلوم ہوتا ہے کہ واقعی اس کا علاج کیا ہے۔ پہلا علاج کیا ہے؟ آخرت کو مقصود بنانا اور اس کے لیے تیاری کرنا۔ آدمی اگر کسی چیز کو اپنا مقصود بنائے، اس کے علاوہ کچھ ہو گیا تو دکھ اتنا نہیں ہوتا ہے۔ آپ بتائیے، ایک بچہ ہے، اس کی پتنگ پھٹ گئی، اس کو دکھ ہوگا، لیکن باپ کو اتنا کچھ ٹینشن نہیں ہوگا، بڑے لوگوں کو ایسا کچھ لگتا نہیں، لیکن جس کے نزدیک کوئی چیز بہت قیمتی ہوتی ہے اس کو دکھ ہوتا ہے۔ لیکن ماں باپ، پتنگ ہی تو ہے نا، پتنگ ہی تو ہے، پتنگ ہے میری، وہ بچے کے لیے وہ پتنگ بہت قیمتی ہے، لیکن ماں باپ کے لیے اس کی ویلیو نہیں۔ دکھ کس کو ہوا؟ دکھ اس کو ہوا جس کے نزدیک اس کی قیمت تھی۔ لیکن وہی ماں باپ ہیں، ان کو نماز گئی کا دکھ نہیں ہے، ان کو نماز گئی کا دکھ نہیں ہے، ان کو زندگی میں کئی اور اہم چیزیں ہیں جو واقعی جنت جہنم کا فیصلہ کرنے والے، اس کا بھی کوئی احساس نہیں ہے۔ لیکن بچہ اگر اسکول نہیں جائے، اس کا ان کو ٹینشن ہوتا ہے، دین پہ نہیں عمل کرے، نماز نہیں پڑھے، قرآن نہیں سیکھے، نہیں ہوتی۔ آدمی کا معاملہ دکھ اور فکر اس چیز کی ہوتی ہے جس کی وہ قیمت سمجھتا ہے، جس کو قیمتی نہیں سمجھتا ہے اس کا غم نہیں ہوتا ہے۔ سادی سی بات ہے، ایک آدمی، آپ کو کبھی ملا ایسا 1 روپے کا ڈالر میرا کھو گیا، مسجد کے باہر بیٹھ کے رو رہا ہے؟ آپ کو کبھی نہیں ملے گا ایسا، فقیر بھی ایسا نہیں ملے گا آپ کو۔ لیکن 1000 کا نوٹ کھو جائے اس کا تو مؤذن صاحب کی جیب بھی تلاش کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اس کے نزدیک قیمت ہے اس کی۔ جتنی زیادہ کسی چیز کی قیمت نگاہ میں ہوتی ہے، اس کے نہ ملنے پر یا کھونے پر آدمی کو اتنا غم ہوتا ہے، اور اس کے ملنے کی یا کھونے کی اتنی فکر اس کو ہوتی ہے۔ اگر ہم دنیا کو اپنا مقصود بنا لیں گے، چھوٹے چھوٹے نقصان پر بھی ہم کو دکھ ہوگا، لیکن اگر آخرت کو مقصود بنائیں گے، پوری دنیا بھی کھو جائے کچھ نہیں ہوگا، پوری دنیا چلی جائے کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل آخرت ہے۔ لہٰذا ایک آدمی اگر واقعی اپنا مقصد آخرت کو بنا لے تو دنیا کے چھوٹے موٹے جو نقصان ہوتے ہیں آدمی کو دکھ نہیں ہوگا، اور کچھ نہیں ملا تو چلے ٹھیک ہے، دنیا ہی تو ہے، کیا ہوگا، اصل آخرت ہے۔ یہ اگر اس کی نگاہ میں ہو تو اس کو سکون ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کانت الآخرۃ ہمہ، جس انسان کی فکر، نیت، ہم دونوں کے استعمال ہوتا ہے، ہم کا لفظ عربی زبان میں فکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ارادے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی جس کی فکر اور مقصود ارادہ آخرت کا ہو، جعل اللہ غناہ فی قلبہ۔ نمبر 1، فائدہ نمبر 1، اللہ کی طرف سے دنیا میں انعام نمبر 1 کیا ہے؟ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں تونگری، مالداری، استغنا کو پیدا کرتا ہے۔ غنا کس کو کہتے ہیں؟ غنا 2 ہوتی ہے، آگے آئے گا، ایک دل کی غنا، ایک مال کی غنا۔ ایک آدمی کے پاس مال ہے لیکن دل فقیر ہے تو 1 روپیہ بھی کسی سے چھوڑے گا نہیں، لاؤ ادھر 1 روپیہ، کیوں؟ اس کا دل فقیر ہے، حالانکہ وہ مالدار ہے۔ لیکن ایک آدمی، وہ اس کا دل غنی ہے، اس کے دل میں غنا ہے، اور وہ غریب آدمی ہے، بہت مشکل سے اس کو کچھ کھانے کے لیے ملا، ایک روٹی اس نے دی، کھا رہا تھا، ایک غریب آیا، اس کا دل غنی ہے، اس کو غیرت مند ہے، وہ اپنی آدھی روٹی توڑ کے اس کو دے گا، 50% پرافٹ کی، وہ اپنی روٹی توڑ کے اس کو دے گا، کھا تو بھی کھا، میں بھی بھوکا تو بھی بھوکا، کھا، میرا کیا جاتا ہے، آدھی روٹی میں میرا پیٹ بھر جاتا ہے۔ وہ آدمی اگر دل کا غنی ہے، اس کے پاس مال کم ہے لیکن
دل بڑا ہے، وہ بادشاہ ہے، یہ فقیر ہے۔ بادشاہت مال کی کمی زیادتی سے نہیں ہوتی ہے، دل کی بادشاہت اصل ہوتی ہے۔ تو جو آدمی کچھ نہیں رہے کہ بھی دل بڑا ہے، وہ اپنی چادر اٹھا کے دے سکتا ہے، اس کو اتار کے دے سکتا ہے، وہ بادشاہ ہے۔ اور جو آدمی اتنی چیز کے لیے رتی کے لیے روئے اور اس کی فکر کرے اور اسی کے لیے جیے مرے، وہ آدمی فقیر ہے، وہ آدمی محتاج ہے، چاہے سب کچھ اس کے پاس ہو۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، دل آدمی کا مالدار ہو جاتا ہے کب؟ جب آخرت کے لیے آدمی جیتا ہے، اس کا مقصود آخرت ہو۔ نمبر 2 وجمع له شمله، وجمع له شمله، اللہ تعالیٰ اس کے احوال کو جمع کرتا ہے، اس کی زندگی کے بکھرے پن کو سمیٹ دیتا ہے، اس کے مسائل اور اس کے وسائل کو سمیٹ کر چھوٹا بنا دیتا ہے یا قریب لے آتا ہے، اس کے حالات کو درست کرتا ہے۔ جمع له شمله وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا اس کے پاس خود چل کے آتی ہے، ذلیل ہوتی ہے۔ یہ وہ زبردست ہے، جس کو دنیا چاہیے اس کے لیے۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، راغمہ ذلیلہ۔ آتت الدنیا، یہ دنیا کے پاس نہیں جاتا ہے، دنیا چل کے اس کے قدموں میں آتی ہے، ذلیل ہوتی ہے۔ اور آپ سلف کو دیکھیں، وہ مال کے پیچھے بھاگے نہیں، مال ان کے پیچھے بھاگا، مال ان کے پیچھے بھاگا۔ کئی بادشاہ ان کے پیچھے بھاگتے تھے، ان کے پاس بچوں غلاموں جیسا بیٹھتے تھے، بڑے بڑے محدثین۔ کہا ہمارے بچے کو آ کے ہمارے یہاں پڑھاؤ، کہا نہیں، العلم یؤتی ولا یأتی، اتنے بڑے محدث، العلم یؤتی ولا یأتی، علم کے پاس آیا جاتا ہے، علم نہیں آتا ہے۔ بادشاہ کے بچے بھی لا کے چھوڑو گھر پہ، پڑھانا ہے گھر تو برابر جہاں دوسرے بیٹھتے ہیں وہاں بیٹھیں گے، اونچی جگہ نہیں، تخت وقت لائیں گے، دے جاؤ گھر پہ اپنے، جیسے دوسرے پڑھ رہے ویسے تمہارے بچے بھی بوری پہ بیٹھ کے پڑھیں گے، ایسا؟ ہاں ایسا ہی۔ اتت الدنیا وہی راغمہ، اللہ کو لاکھوں درہم لا کے ان کے قدموں میں ڈالتے تھے، وہ دوسروں میں تقسیم کرتے تھے، اس کے لیے تھوڑی چیزیں نہیں ہوتی، بقدر حاجت کہی لیا لے لیا، باقی نہیں چاہیے۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزانے کتنے آئے، لیکن آپ کا گھر ان کے لیے تجوری نہیں بنا، آپ دوسروں میں اس کو تقسیم کرتے تھے۔ ایک صحابی آئے، مسلمان نہیں تھے، اسلام سے پہلے کا بتا رہے ہیں، کہا کہ اس کو دیجیے، آپ نے ٹھیک ہے، وہ جو دو وادیوں کے بیچ میں بکریاں سب لے کے جاؤ، ہاں 2 پہاڑوں کے بیچ میں جتنی بکریاں ہیں سب لے جاؤ، ایسا کون دیتا؟ آدمی کو ایسا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو لینے والے کو یقین نہیں آتا، کہیں غلطی تو نہیں ہوگی بولنے میں، نہیں لے جا، یعنی یہ اس کو کہتے ہیں بادشاہت۔ اور ایک آدمی کے پاس بہت سے، اس کے اندر دل اس کا چھوٹا ہے، تو یہ بادشاہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ دل میں وہ بادشاہ دے دیتا ہے، دل کو غنی کر دیتا ہے، دل کو پھیلا دیتا ہے۔ 2 اور اس کے لیے اس کے بکھرے حالات کو جمع کر دیتا ہے، درست کرتا ہے، اس کے احوال کو درست کرتا ہے، مسائل کو حل کرتا ہے۔ 3 دنیا خود چل کے اس کے پاس آتی ہے، یا تو ہم دنیا کے پیچھے دوڑیں گے یا تو دنیا ہمارے پیچھے دوڑے گی۔ دنیا سے مراد دنیا کے لوگ نہیں، مال و دولت۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا، دنیا کا مطلب یہاں کیا ہے؟ دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی مال و دولت اس کے پاس خود ذلیل ہو گیا، اس کو ضرورت نہیں ہے، یہ بادشاہت ہے۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ اسی لیے یہاں دیکھیے، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اس کا دل غنی ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر تنگی نہیں ہوتی ہے بلکہ پھیلاؤ انشراح ہوتا ہے۔ تو آخرت کو مقصود بنانا یہ بھی سکون کا ذریعہ ہے۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے حضرت انس سے، اور صحیح جامع صغیر میں حدیث موجود ہے، اس کو شیخ الالبانی نے صحیح کہا ہے۔ نمبر 2، تفصیل سے اب دیکھیے غنا کے معنی کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الغنا فی القلب والفقر فی القلب، غنا مالداری، دل کی مالداری ہوتی ہے، اصل مالداری دل کی ہے۔ والفقر فی القلب، اور فقر بھی دل ہی میں ہوتا ہے، یعنی محتاجی دل ہی میں ہوتی ہے، اصل محتاجی دل کی ہوتی ہے، اصل مالداری دل کی ہوتی ہے۔ من کان الغنا
فی قلبی لا یضرہ ما لقی من الدنیا، جس آدمی کی غنا اس کے دل میں ہو، جس کا دل ایماندار ہو، جس کا دل سخی ہو، جس کا دل پھیلا ہوا ہو، زیادہ مضبوط ہو، محتاج نہ ہو، لا یضرہ ما لقی من الدنیا، دنیا میں کوئی بھی تنگی اس کو پیش آئے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، دنیا میں کیسی بھی حالات اس پر آئیں اس کو نقصان نہیں ہوتا ہے، لا یضرہ، اس کو ضرر نہیں ہوتا ہے۔ ومن کان الفقر فی قلبہ، اور فقر جس کے دل ہی میں فقر ہو، جس کا دل ہی محتاج ہو، جس کا دل ہی فقیر ہو، فلا یغنیہ ما اکثر لہ فی الدنیا، دنیا میں کتنا ہی بڑھاتے چلے جاؤ اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا، اس کو دنیا میں اس کو آپ مال بڑھاتے چلے جاؤ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، کتنا بھی مالدار ہو جائے فقیر تو فقیر ہے، اندر فقیر ہے۔ ویسے ہی جیسے ایک آدمی اندھا ہے، آپ کتنے بھی لائٹ لگاؤ، آپ چھوٹی لائٹ لگاؤ، ڈم لائٹ لگاؤ یا ہیلوجن لگاؤ، کیا ہونے والا اس کے پاس آنکھ ہی نہیں، دیکھ نہیں سکتا ہے وہ، تو آپ کی خارجی روشنی سے اس کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں، خارجی نعمتوں سے اس کو کچھ ہونے والا نہیں، کیونکہ اندر اس کی تنگی ہے، اس کے اندر تنگی ہے، تھیلی چھوٹی ہے اس کی، اب باہر کتنا بھی زیادہ کیوں نہ اس کی تھیلی میں آ ہی نہیں سکتا، دل ہی فقیر ہے اس کا۔ تو ایسا آدمی اس کو دنیا میں کتنا بھی دے دیا جائے، فلا یغنیہ ما اکثر لہ فی الدنیا، دنیا میں اس کے لیے کتنا ہی بڑھا دیا جائے اس کے اندر غنا پیدا نہیں ہوتی، اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اور آپ نے آخری جملہ کہا وَإِنَّمَا يَضُرُّ نَفْسَهُ شُحُّهَا، وَإِنَّمَا يَضُرُّ نَفْسَهُ شُحُّهَا، آدمی کو اس کی لالچ نقصان پہنچاتی ہے۔ لالچ بچپن سے ہم لوگ بھی سنتے ہیں، لالچ بری بلا ہے، لالچ سے بچنے ہی میں بھلا ہے۔ ایک انسان لالچ جب اس میں ہوتی ہے، دیکھیے دنیا کی ضرورت کے وقت حرص ہونا غلط نہیں ہے، ہم حدیث میں پڑھ چکے ہیں، پچھلے ہی درس میں ہم نے سنا ہے احرص علی ما ينفعک، جو چیز تجھ کو فائدہ دے اس کی حرص کر، لیکن ایک آدمی کا کسی چیز کی حرص میں غلو کرنا، جیسے میں نے شروع میں کہا دیوانہ ہو جانا، اسی کو مقصد بنانا، یہ چیز اچھی نہیں ہے، اور اس کا نقصان کسی اور کو نہیں بلکہ خود انسان کو ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا وَإِنَّمَا يَضُرُّ نَفْسَهُ شُحُّهَا، آدمی کو، نفس کو، آدمی کے دل کو، اس کے جی کو اس کی لالچ نقصان پہنچاتی ہے، اور وہ نقصان کیا ہے؟ یہ سارے نقصان ہیں، سب مل کے بھی آدمی کا دل، جیسے کوئی آدمی اس کو بیماری ہو جائے، کھائے تو پیٹ نہیں بھرا، اور دو، پھر دیے اس کو، پھر کھا رہا، پیٹ نہیں بھرا، آپ بتائیے اس کے لیے بڑا دیگ بھی بنا دیں گے، پیٹ پھٹ جائے گا لیکن بھرے گا نہیں، اس آدمی کو بیماری ہے اس، آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیے بتائے گا آپ کو، ایسی بیماری ہے کہ آدمی کھاتا جاتا ہے اور اس کی بھوک نہیں ملتی ہے، پیٹ بھر جاتا ہے لیکن اندر سے جو بھوک ہے اس کو طلب ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ بتائیے ایسے آدمی کا کتنی تکلیف ہے اس کو، کیونکہ وہ کھا پی کے بھوکا ہے، بتائیے کوئی آدمی کہے کہ میں بھوکا ہوں، مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں کھایا بیچارے نے، دوست کو کچھ بولے نہیں میں بہت کھایا تو میرے کو بیماری ہے، تو کتنا بھی کھاؤں تو مجھ کو بھوک مٹتی نہیں، آپ بتائیں اس کو سکون محسوس ہوگا نہیں۔ ایسا ہی مال کا بھوکا بھی ہوتا ہے، ایک آدمی کھانے کا بھوکا ہے، ایک آدمی دنیا اور مال کا بھوکا ہوتا ہے، اس کو وہ بیماری اگر لگ جائے، ایک تو ایک واقعی بھوک لگی، کھایا الحمدللہ الذی اطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، کافی کہ سو گیا گا۔ لیکن دوسرا آدمی وہ ہے کہ جس کی بھوک بیماری ہے، وہ واقعی بھوک نہیں ہے کہ ضرورت ہو جائے بس سکون مل گیا اس کو، نہیں، وہ بھوکا کیسا ہے؟ بیماری والا بھوکا ہے۔ ایسی بیماری مال کی بھی بعض لوگوں کو بھوک کی بیماری ہوتی ہے، کتنا بھی مال آتا جائے اس کا جنون ختم نہیں ہوتا ہے، اس کا جنون ختم نہیں ہوتا، یہ آدمی سکون سے نہیں رہتا ہے، یہ آدمی سکون سے نہیں رہتا ہے۔ آدمی اپنی زندگی میں مال کمائیں لیکن آخرت سے آگے اس کو نہیں رکھے، دنیا کی ضرورتوں کو
آخرت کے مقصد سے مقدم نہ کرے، ایسا آدمی کامیاب ہوتا ہے جو آخرت کو مقصود بناتا ہے۔ تو یہ نسائی اور ابن حبان کی روایت تھی جس میں ہم نے دیکھا کہ اصل غنا قلب میں ہوتی ہے۔ تو آدمی کا دل اگر سخی اور غنی ہو جائے، ایسا آدمی سکون سے رہ پاتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ساتویں چیز جو انسان کے سکون کو خراب کرتی ہے وہ حسد ہے۔ حسد کیا ہے؟ حسد اور جس کو آپ غبطہ کہیں گے، دونوں الگ چیزیں ہیں۔ رشک جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں، رشک یہ ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر کسی انسان کے پاس کوئی نعمت دیکھی، دنیا کی نعمت یا دینی اعتبار سے نعمت، جیسے آپ نے دیکھا فلاں آدمی تہجد پڑھتا ہے، پابندی سے 10 سال سے پڑھتا ہے، آپ نے کتنا زبردست آدمی، کاش کہ میں بھی کرتا اللہ مجھ کو بھی ایسا بنا۔ یہ رشک ہے، یہ برا نہیں ہے، یہ اس کو وہاں رکھ کے خود اوپر جانے کی کوشش ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ کاش کہ وہ نہ پڑھے، کاش کہ وہ محروم ہو جائے تاکہ وہ بھی میری صف میں آ جائے، کیونکہ میں تو نہیں جا سکتا وہاں، لیکن وہ نیچے آ جائے، وہ مجھ سے اعلیٰ وہ نہیں ہو۔ یہ حسد ہے۔ کسی آدمی کے پاس آپ نے دیکھا کہ کل وہ غریب تھا، آج محنت کر کے کوشش کر کے آج مالدار ہو گیا، پہلے آپ کو کچھ سالوں پہلے سائیکل پہ ملا تھا، آج آپ کو کار میں ملا۔ آپ نے دیکھا اچھا، اب آپ جا رہے پیدل، آپ کے پاس بائسیکل بھی نہیں ہے، اب آپ کو دل میں کیا لگے؟ کاش کی اسی چیز چھین جائے۔ اگر آپ کو خوشی ہوگی اگر اس کا سارا مال برباد ہو گیا تو مطلب آپ اسے حسد کرتے تھے کہ اس کی بربادی پر آپ کو اب دونوں ایکول ہو گئی ہے۔ حسد یہ ہے کہ کسی کو نعمت ملی ہے، تمنا یہ ہو کہ یہ ضائع ہو جائے، اس سے یہ چھین جائے، یہ حسد ہے۔ یا ابھی ملی نہیں لیکن پاسبلٹی ملنے کی ہے، آپ چاہیں کاش کہ اس کو نہ ملے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حسد۔ دوسرے کی نعمت کے ضائع ہونے یا اس کی محرومی کی تمنا کرنا۔ آپ کا کیا اس میں ہے؟ آپ کا کوئی نقصان نہیں اس کو مل جائے تو، آپ کا کیا فائدہ اس سے وہ چیز ضائع ہو جائے تو، لیکن انسان کے اندر یہ چیز، انسان کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے جس انسان کو حسد کی بیماری ہو، دوسروں کی ترقی سے اس کا سکون خراب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب اس کا انٹرٹینمنٹ ہی دوسروں کی بربادی اگر ہے، اس کو مزہ آتا ہے دوسرے برباد ہو تو، اس کو خوشی ملتی ہے دوسرے ناخوش ہو تو اب اگر ریورس ہو جائے، اس کو ترقی ملنے لگے، اس کے پاس مال آئے، وہ زیادہ دیندار بن جائے، تہجد پڑھتا تھا اب تو میں تلاوت بھی کر رہا ہوں، حافظ بھی بن رہا ہوں، اب اس کو زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ تو دوسروں کی ترقی سے حسد کرنا یہ انسان کو، اس کے سکون کو خراب کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مزید اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ اب فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، لوگ ہمیشہ بھلائی پر رہیں گے، لوگ ہمیشہ بھلائی پر رہیں گے، خیر پر رہیں گے، کب تک؟ ما لم یتحاسدوا، جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کریں۔ انوی جس کو آپ کہتے ہیں انگلش میں، کہ دوسرے کی نعمت دیکھ کے جلنا، اس کا لفظ جو جلنا ہے واقعی وہ صحیح ہے۔ جلنا جس کو کہتے ہیں، واقعی آدمی اس کی آگ میں جلتا ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ کسی آدمی کا ہاتھ ڈال دو آپ آگ میں، جلے گا نا، تکلیف ہوگی۔ کوئی کہے گا ہاتھ ڈالا ہوں آگ میں، اب بتائیے کیا بولنا ہے آپ کو، کبھی کرے گا کوئی نہیں، اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو جو آدمی کسی سے حسد کرتا ہے، اس کے حسد سے اس کو نقصان نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی ترقی کر جائے، کھا رہا پی رہا، اچھا خوش ہے، وہ اپنے گھر میں کھا رہا، اچھے کھانے کھا رہا، اچھے کپڑے پہن رہا، وہ خوش ہے، اور یہ بیچارہ اپنے گھر میں کیا ہے، اس کی ترقی کیسے ہوئی، اس کو پروموشن کیسے ملا، نہیں ملتا تو کتنا اچھا ہوگا۔ تو اس کو تو پروموشن اس سوچنے سے نہیں ہو رہا، لیکن اس کی جو ذہنی حالت ہے، وہ اس کے پاس جو چھوٹی نعمتیں ہیں اس سے بھی لذت نہیں اٹھا سکتا ہے، وہ اس سے بھی لذت نہیں اٹھا سکتا ہے۔
کوئی آدمی آپ کے بازو میں بیٹھ کے اچھا کھانا کھا رہا ہے، بہت مہنگا، اور آپ بھی کھا رہے، آپ کی پسند کا کھا رہے، لیکن آپ اس کا کھانا دیکھ کے آپ کا ٹینشن، اتنا بڑا اتنا اچھا کھانا کھاتا ہے، پہلے وہ کب کھاتا تھا؟ پہلے دال روٹی کھاتا تھا، اب اتنا اچھا۔ تو اب جو آپ اپنی پسند کا بھی کھا رہے ہو، لقمہ آپ کو دھکیلنے کے لیے دعا کرنی پڑے گی، آپ کو اپنا کھانا بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ اکثر اوقات ہم نعمتوں کے نہ ہونے سے غمگین نہیں ہوتے ہیں، دوسروں کے پاس نعمت ہونے سے غمگین ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اپنی زندگی میں خوش ہے، میرے پاس جو ہے میں اس میں خوش ہوں، اس کو اللہ نے دیا، اوکے ٹھیک ہے، اللہ نے اس کو چنا نا، اگر میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں، اس کو کیسا ملا؟ اگر میں یہ کہتا ہوں تو گویا کہ میں اللہ کے فیصلے سے بغاوت کرتا ہوں۔ اس کو کون دیا بھائی؟ اس کو اللہ نے دیا، چاہے وہ رزق ہو، چاہے وہ دنیا ہو یا دین ہو، کچھ بھی ہو، اس کو کس نے دیا؟ اب ہم اگر یہ سوچیں کہ میرے پاس نہیں، اس کو بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ چیز ہم کو تو وہ چیز نہیں دلاتی ہے، لیکن ہم کو اللہ کا باغی بناتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہیں۔ بعض اوقات کوئی آدمی سنتا ہے کوئی حدیث کی فلاں نیکی کرنے پر اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بولے ایسا کیسا؟ تو تیرے سے پوچھ کے کرے گا معاف؟ یعنی بعض اوقات مغفرت کے معاملے میں ہم لوگ بخیل ہوتے ہیں، ایسا کیسا اللہ معاف کر دے گا؟ اتنے سارے گناہ کی سزا دینا چاہیے اس کو، وہ بادشاہ ہے، حکم اس کے توڑا تھا، اس نے معاف کر دیا، تجھ کو کیا تکلیف ہے؟ انسان کا حال یہ ہے کہ کوئی انسان ہے مثلا، اس نے کوئی نیکی نہیں کی، کوئی نیکی نہیں اس کی، اللہ نے اس کو بلایا کہ جا جنت میں۔ دوسرا آدمی اس کے گناہ ہیں، اللہ اس کو بلائے تیرے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی، جا جنت میں۔ تو انسان ایسی مصیبت ہے کہ وہ بولے گا میرے گناہ نہیں لیکن میں بھی جنت، وہ کیسے جنت میں؟ اس کے تو گناہ ہیں، اس کی گناہ کو نیکی سے کیوں بدلا؟ اگر اس کو اونچے درجے میں اللہ ڈال دے تو یہ کہے گا اس کو کیسے اوپر ڈالا؟ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میری ایک بھی نیکی نہیں تھی، مجھ کو میری جنت ملی بس نا، لیکن اس کا پرابلم کیا ہے؟ اس کو کیسے جنت میں ڈالا؟ میرے گناہ نہیں تھے، اس کو یعنی انسان کیا ہے، کیسا سوچے گا اس کے گناہ تھے، میرے گناہ نہیں تھے، اس کو جہنم میں ڈالنا چاہیے۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا میرے پاس ایک بھی نیکی نہیں تھی، مجھ کو پھر بھی جنت میں ڈالنا ہے۔ یہ ہماری بیماری ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ میرے پاس نیکی نہیں تھی، مجھ کو جنت میں ڈالا اللہ نے، اور کسی پہ خوش ہوں، ہم کو تکلیف نہیں ہوتی، ہم کو تکلیف نہیں ہوتی۔ میرا استحقاق نہیں ہے، میں لائق نہیں ہوں، جو بھی میرے پاس ہے اللہ نے مجھ کو دیا، بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اگر یہ ذہن میں ہو تو ساری دنیا کو اللہ کتنا بھی دے، اس کو کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ میں تو لائق ہی نہیں، مجھ کو جو دیا وہ بھی بہت بڑی بات ہے، مجھ کو تو یہ بھی ملنا نہیں چاہیے تھا، لیکن اللہ نے دیا، میرے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہ مینٹالٹی اگر آدمی کی ہو تو جو نعمت ملی ہے اس پہ خوش رہے گا، نہیں تو بہت مل کے بھی اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کے غمگین ہوگا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ لا یزال الناس بخیر، لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے، ما لم یتحاسدوا، جب تک کہ ایک دوسرے پر حسد نہ کرنے لگیں۔ جب حسد کرنے لگیں گے اللہ تعالیٰ کو ان سے خیر کو چھین دے گا، بھلائی زندگی سے نکل جاتی ہے جب حسد زندگی میں آ جاتا ہے۔ جب زندگی میں حسد آ جاتا ہے تو بھلائی نکل جاتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خیر آئے، سکون آئے، چین آئے اور نیکیاں اور بڑھیں اللہ کی طرف سے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر کریں ان نعمتوں پر جو اللہ نے ہم کو دی ہے، چاہے وہ مال ہو یا دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، عہدہ ہو، ڈگری ہو، کچھ بھی ہو، ہم ان پر اللہ کا احسان مانیں کہ اللہ نے یہ ہم کو دیا۔ لیکن اگر ہم احسان نہیں مانتے اللہ کا اور حسد کرتے ہیں تو گویا یہ اللہ کی شکایت ہے کہ اللہ نے اس کو کیسا دیا، یعنی اللہ کا فیصلہ غلط ہے، نعوذ باللہ۔ اس سلسلے میں کیا ہم کو کرنا چاہیے، آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، اس سلسلے میں ہم کو 2 چیزیں کرنا چاہیے۔ نمبر 1،
اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا، 2 دنیا کی حقارت آخرت کے مقابلے میں یاد رکھنا۔ ایک تو یہ کہ دنیا فانی ہے اور یہ ختم ہونے والا ہے، یہ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر کسی کو مجھ سے زیادہ ملا بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی مٹنے والا اور میں بھی مٹنے والا، اس کا بھی مٹنے والا، میرا بھی سب کچھ مٹنے والا۔ ایک آدمی کو قیامت سے 1 دن پہلے 1 دن کا کھانا پینا دے دیا جائے اور 1 دن جتنی نعمتیں لگنے والی سب لیں، اور دوسرے انسان کو باقی پورا دے دیا جائے، پورا دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں سب تو 1 دن کا لے، کھا پی خوش رہ، گھر رہے، یہ سب کچھ لے، اور باقی جتنا ہے بچا ہوا پوری دنیا میں خزانے، گھر بار، حکومت، یہ پیسہ، کھانا پینا سب دوسرے آدمی کو دے دیا جائے، کیا فرق ہے اس میں؟ سب کچھ مل کے بھی کیا ہے؟ 1 دن سے زیادہ تو نہیں رہنے والا ہے۔ جیسے یہ 1 دن کا ختم ہو جائے گا، جیسے دن ختم ہوگا، وہ ہزاروں سال کا بھی سامان اور بڑی بڑی چیزیں وہ بھی کل جانے والا ہے، وہ بھی مٹنے والا ہے۔ اس اعتبار سے دونوں میں بہت بڑا فرق نہیں ہے، فرق صرف کوانٹٹی کا ہے یا کوالٹی کا ہے۔ اس کا فرق نہیں کہ 1 دن سے زیادہ وہ نہیں اس کو لے سکتا ہے۔ ہم اسے ہر آدمی 40 50 60 30 20 جتنی بھی زندگی ہے 100 سال سے زیادہ کوئی اس کو انجوائے کر سکتا ہے نہیں، لیکن اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہاں کی نعمتیں یہاں سے زیادہ اور زیادہ بہتر، یہاں کی نعمتوں سے زیادہ بھی ہیں اور زیادہ بہتر بھی ہیں، کوانٹٹی کوالٹی دونوں کے اعتبار سے۔ لیکن ایک آدمی اس کی بجائے دنیا ہی کو سوچنے لگ جائے تو یہاں کی چیزوں کے نہ ملنے کی وجہ سے اس کو دکھ ہوتا ہے۔ 2، اس آدمی کو اگر تقدیر پر یقین ہو کہ جو مجھ کو ملنا ہے وہ مل کے رہے گا، جو اللہ نے مجھ کو دیا ہے میرے لیے اللہ نے اتنا ہی طے کیا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ اس کو جو دیا ہے اس کے لیے اس کی تقدیر، میرے لیے میری تقدیر۔ اگر آدمی اس نگاہ سے اس کو دیکھے کہ یہ اللہ کا سلیکشن، اللہ کا ڈسٹریبیوشن ہے، تو اس کو دکھ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے میرا امتحان اس میں رکھا، اس کا امتحان اس میں رکھا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ غریب بنا کے امتحان دیتا ہے فقر میں، کسی کو اللہ تعالیٰ مالدار بنا کے امتحان دیتا ہے مالداری میں۔ غریبی بھی امتحان ہے اور مالداری بھی امتحان ہے۔ اس نگاہ سے اگر آدمی اس کو دیکھے گا تو بولے گا اس کا پیپر بڑا ہے۔ کیا سوچے گا آدمی؟ ایک آدمی اگر اپنی نگاہ کو بدل دے، وہ اس کو انعام کی بجائے امتحان سمجھے، تو مالداری دے گا، اس کو حساب، اس کے اکاؤنٹ بہت زیادہ کھلنے والے ہیں، اس کو بڑی فائل ہے اس کی۔ میری فائل کیا ہے؟ صبح جاتا تھا، شام کو آتا تھا، کھاتا تھا، ختم۔ میری فائل چھوٹی ایک دم، ادھر بدل میں دبا کے جانا پڑے گا۔ بڑا میرے کوئی بہت زیادہ اکاؤنٹس کھلنے والے نہیں ہیں۔ یہ مالدار کو بہت زیادہ حساب دینا پڑے گا، کیونکہ قیامت کے سوالات میں سے 2 سوال یہ ہیں کہ وَعَمَّالٍ مِّنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنفَقَهُ، مال کہاں سے کمایا، کس چیز میں خرچ کیا۔ اگر اس نگاہ سے آدمی چیزوں کو دیکھے، دیکھیے ساری چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی نگاہ کا زاویہ بدل جائے، وہ چیزوں کو اس اینگل سے نہ دیکھے جس اینگل سے عموماً لوگ دیکھتے ہیں، اس اینگل سے دیکھے جس اینگل سے اسلام نے دیکھنا سکھایا ہے، تو سکون ملے گا۔ اگر آپ اسلام کو وہاں سے دیکھیں گے آپ کو کچھ اجالا دکھنے والا نہیں، یہاں سے دیکھیں گے تو اجالا دکھے گا اس کو۔ لہٰذا ایک انسان کس چیز کو کس زاویے سے دیکھتا ہے اس کا معاملہ بدل جاتا ہے۔ زندگی کو صحیح طریقے سے دیکھنا چاہیے، آدمی کو واقعی صحیح نتائج اس کے سامنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ اللہ ہے جو رزق کو پھیلا دیتا ہے، یعنی زیادہ دیتا ہے۔ لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ رزق کو پھیلا دیتا ہے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ یقدر کا مطلب ہوتا ہے تنگ کرنا، کسی کو بہت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، فراوانی دیتا ہے، فراخی دیتا ہے، کسی کو تنگی دیتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا،
اور ان کا حال یہ ہے کہ دنیا ہی کی زندگی سے مست ہو گئے ہیں۔ فرحو خوش ہونا، ایسی خوشی جس میں آدمی بعض اوقات حد پار کر جاتا ہے، تو وہ فرحو بالحیات الدنیا، وہ دنیا ہی کی زندگی سے خوش ہو گئے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، لیکن دنیا کی زندگی آخرت میں ایک چھوٹی سی پونجی کے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بس کچھ پونجی کی طرح ہے۔ تو ایک سمندر میں قطرہ کیسے ہوتا ہے، یہ بھی مثال بہت کمپیریزن کے اعتبار سے بڑی ہے۔ دنیا آخرت سے اور بھی چھوٹی ہے، قطرے سے بھی کم ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ دو چیزیں یہاں پر حل کے طور پر بتایا گیا ہے۔ نمبر ایک، آدمی دنیا کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف نگاہ رکھے کہ جو کچھ بھی بٹا ہے یہ اوپر سے بٹا ہے۔ اللہ نے کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ، ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی، تو ٹینشن نہیں آئے گا۔ دو، اس میں یہ دیکھے ٹھیک ہے نا، اللہ نے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم، دنیا ویسے بھی ختم ہونے والی ہے۔ جس کو زیادہ ملا اس سے بھی وہ چیز چھن جائے گی، جس کو کم ملا اس سے بھی وہ چیز چھن جائے گی۔ یہ بھی فانی، وہ بھی فانی، سب فنا ہونے والا ہے۔ تو جو فنا ہونے والا ہے اس کے لیے دکھ کیوں کرے آدمی؟ جو فنا ہونے والا ہے اس کے لیے آدمی دکھ کیوں کرے؟ وہ تو ویسے بھی چھوٹنے والا ہے۔ کہ مالدار ذات میں قبر میں لے جائے گا، کتنے مالدار ہیں جو اپنے بعد وارثوں کو لڑنے کے لیے مال چھوڑ جاتے ہیں۔ کتنی عجیب بات آپ دیکھیے، انسان بچپن میں مشقت سے پڑھ لکھ کے جوان ہوا، جوان ہونے کے بعد جاب ڈھونڈنے میں زمان ہو گیا، پھر جاب نہیں ملا، نیا بزنس ڈالا، خون پسینہ ایک کر کے بزنس ایک دم پروان چڑھایا، بہت قربانی محنت دے کے ایک برانچ کے دو کے چار کے 40 کیا، اور اس کے بعد پیسہ کمایا۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹر نے بتایا آپ کو شوگر ہے، بی پی ہے، ہارٹ ہے، اور نہ جانے کیا کیا پارٹ ہے، آپ ڈپارٹ ہونے والے ہیں۔ انسان کا حال عجیب ہے، جب ساری قربانی اور مشقت کے بعد سب ہاتھ میں آتا ہے تو انسان کو چھوڑنے کا وقت آ جاتا ہے، دنیا چھوڑنے کا وقت آ جاتا ہے۔ آپ کے پاس سب ہے لیکن آپ کو رہنا نہیں، اب جانے کا ٹائم آ گیا اپنا، اور انجوائے کرنے کا بھی عمر بھی چلی گئی، جسم بھی ساتھ نہیں دیتا ہے، بتائیے۔ پھر وہ سب جماتا ہے اور سب کما کے بچوں میں چھوڑ جاتا ہے کہ وہ اس کو تقسیم کریں، اس کو آپس میں بانٹ لیں، لڑ کے جھگڑ کے جیسا بھی کر کے، جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، چھینا جھپٹی کر کے، جیسے کتے لڑتے ہیں اس کے اوپر۔ کتنے مالدار لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے، سارا بزنس اولاد برباد کر دیتی ہے۔ وہ ہوٹل اس نے لے لیا، وہ کمپنی اس نے لے لی، وہ لے لیا، اس کا کچھ اور کر دیا، بیچ کے کھا گیا، اس کو ختم، پوری زندگی بھر اس کا نام مٹ جاتا ہے، کوئی بھولتا نہیں، کوئی یاد نہیں رکھتا اس کو، سب بھول جاتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں، اولاد سے لے کر رشتہ داروں سے لے کر سماج اس کو بھول جاتا ہے، کوئی اس کی قبر پہ بھی نہیں جاتا۔ سب اس کے لیے کیا؟ اس کے لیے ہم لوگ پاگل بنیں، اس کے لیے ہم لوگ دیوانوں کی طرح فکر کریں اور اس آخرت کو چھوڑ دیں جو باقی رہنے والی ہے، جس میں ہمیشہ ہمیشہ جا کے ہم کو جینا ہے۔ وہ اصل ہے کہ یہ اصل ہے؟ تو وہ آدمی جو کھونے والی چیز کے لیے روئے، اس کو تو ویسے بھی چھوڑنا ہے، اور جو چیز باقی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس کے لیے نہیں سوچے، یہ پاگل آدمی ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا وَمَا الْآخِرَةُ فِي الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں، آخرت کی میزان میں تھوڑی سی پونجی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بڑے خزانے میں ایک 54 سے زیادہ بت بھی نہیں ہے، اتنی بھی نہیں ہے۔ یہ سورہ رات کی آیت نمبر 36 ہے۔ اسی طرح سے آدمی کو دوسری چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ کی طرف نگاہ رکھنا۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ غریب نہیں رہنا چاہتے، بھائی ہم غریب کیوں رہے؟ اس کو اللہ نے دیا پھر میرے کو بھی دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دے سکتا ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے، ایک تو ایک تقدیر پر راضی ہونا، شکایت نہیں کرنا، آخرت کو اصل مقصود بنانا۔ لیکن انسان کی دنیا کی حاجتیں بھی ہیں، اور کبھی چیز ایسی ہوتی جو دین کی بھی ہوتی ہے کہ اللہ نے کسی کو خیر دے دی، اچھا اخلاق دے دیا اس کو، اب یہ بد اخلاق ہے، اب یہ تمنا یہ نہ کرے کہ وہ بھی بد اخلاق ہو جائے، وہ بھی بگڑ جائے۔ بہت سے لوگ دوستی میں کیا ہوتا ہے، ایک نماز پڑھتا ہے دوسرا نہیں پڑھتا، بجائے اس کی کہ بعد میں کہے خبر تیرے تو نماز پڑھتا ہے، جا نماز پڑھ کے بیٹھ سے کہاں جاتا، جو آدمی بگڑا ہوا ہوتا ہے اس کو بھی بٹا دیتا ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ وہ فوقیت ختم ہو جائے گی. تم مجھ سے سپیریئر ہے ختم ہو جائے گا. تو میرا ایکول ہے, میں بھی بگڑا تو بھی بگڑا. انسان کے دل میں ہی ہوتا ہے, وہ اپنے ساتھ دوسروں کو بگڑا ہوا دیکھنا چاہتا ہے تاکہ اپنے گھٹیا پن کا احساس اس کا ختم ہو جائے, سب برابر ہو جائے. گناہگار کبھی کوشش نہیں کرتا کہ کوئی نیک بنے, کوشش کرتا وہ بھی میرے جیسا بنے. تو دنیا کے اعتبار سے بھی کبھی ہوتا ہے, کبھی آخرت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے. میں بھی چاہتا ہوں کہ ویسا بنوں جیسا دوسرا ہے, میں بھی چاہتا ہوں جیسا دوسرے کے پاس ہے مجھ کو بھی ملے. ٹھیک ہے, دروازہ بند تو نہیں ہوا نا, اللہ تعالیٰ نے دے دیا تقدیر میں, لیکن دعا کا دروازہ بھی تو کھلا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. یعنی بندوں کے پاس جو آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. تو اس سے حسد کر کے کیا مجھ کو ملنے والا ہے, اس کی کوئی غلطی ہے, اس سے ناراض ہو کے کہ اس کو پیسہ ملا, اس سے ناراض نہیں, اللہ نے دیا ہے, وہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور اللہ سے ناراض ہوں گے نہیں, اللہ کا کوئی فیصلہ حکمت کے خلاف نہیں ہوتا ہے. لہذا آدمی اللہ سے راضی رہے اور اللہ کی طرف اپنی نگاہ رکھے کہ جب اللہ اس کو دے سکتا ہے تو اللہ مجھ کو بھی دے سکتا ہے. آدمی اللہ سے مانگنے والا بنے اور اللہ کی طرف اپنی نگاہ رکھے, یہ بھی اس کا علاج ہے. نمبر 8 وقت ہے ہمارے پاس, اذان کا وقت ہو گیا ہے, ہو گیا ٹھیک. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم لوگ 8ویں چیز جو اس باب میں ہے اور اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں کہ آپس کے جھگڑے اور دشمنیاں یہ بھی ہمارا سکون خراب کرتی ہیں. لہٰذا اس مسئلے کو کیسے نپٹنا چاہیے کہ جو بھی پڑوسی ستا رہا ہے کسی کو, آفس میں کوئی ستا رہا ہے کسی کو, رشتہ دار ہے اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں, پلاٹنگ کر رہے ہیں, اس طرح کے معاملات بھی زندگی میں ہوتے ہیں. اور وہ جینوئن ریزن کی وجہ سے آدمی پریشان ہوتا ہے, کوئی اس پر تہمت لگاتا ہے, کوئی اس کو تکلیف دیتا ہے. تو اس کا کیا علاج ہے, اس کے بارے میں اسلام کیا سکھاتا ہے کہ ہم کیا کریں. تو اگر ہر آدمی کے پاس ہے تو بڑے سے بڑا مسئلہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس مسئلے کا حل ہے وہ مسئلہ ہے نہیں, اس کو حل کر سکتے ہیں. تو ایک آدمی اگر حل کر سکتا ہے اس کو تو خواہ پریشان ہونے میں کوئی مطلب نہیں ہے. آپ کی گاڑی پنکچر ہو گئی مثلا, اب آپ بیٹھ کے رو رہے ہیں, کوئی بھی آدمی کو رونے کی ضرورت ہے, پنکچر نکل سکتا ہے نا, ہاں تو پھر نکالو نا, آپ کا سفر جاری ہوگا. آپ رونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کی irreparable ہے, وہ حل نہیں ہو سکتا ہے, اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے. اب آپ کے پاس کچھ راستہ نہیں بچا, رونے کی اور کیا ہے. لیکن جب حل ہے تو خواہ پریشان ہونے کی چیز کیا ہے, خواہ کیوں آدمی ہمت ہارے, کیوں مایوس ہو. آدمی کے پاس جب تک حل موجود ہے اس کو کوشش کرتے رہنا چاہیے. مایوسی کوئی حل نہیں ہے, مایوسی حل کی طاقت بھی چھین لیتی ہے. لہٰذا امید رکھنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے, اس سے آدمی ناکامی کے بعد بھی کامیاب ہو سکتا ہے, پریشانیاں حل ہو سکتی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور قرآن و سنت کا علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی و لکم.